کرام، جس بندے نے اپنی بساط کے مطابق دن کو روزہ رکھا اور راتوں کو جاگ جاگ کے اللہ کی عبادت کی، قیام کیے، سجود کیے، رکوع کیے، تسبیح کی، تمجید کی، مومنین کرام جس نے دعا و مناجات کی اور جس نے اللہ کی بارگاہ میں راز و نیاز کی اور اپنی طرف سے ہر ممکن کوشش کی کہ اس ماہ مبارک رمضان میں کسی حوالے سے بھی معصیت خداوندی کا ارتکاب نہ کرے۔ یہ جو عید آپ منا رہے ہیں یہ ایسے لوگوں کے لیے، اور وہ لوگ ایسے لوگ کہ جنہوں نے یہ آپ مومنین جو عید منا رہے ہیں، یہ آج کا دن اللہ نے آپ کے لیے انعام کا دن رکھا ہے۔ جو 30 دنوں کے بعد آپ آج عید منا رہے ہیں، یہ آپ کے لیے اللہ نے انعام کا دن قرار دیا۔ جس شخص نے اس ماہ میں جو ماہ مبارک رمضان کی فضیلتیں تھی اس کو ترک نہ کر سکا تو یقیناً مومنین کرام وہ اس دن کے یعنی جو آج عید کا دن ہے اس کی اہمیت کو وہ شخص نہیں سمجھ سکتا جس نے پورا ماہ مبارک رمضان اللہ کی معصیت میں گزارا ہو اور ایک روزہ بھی نہ رکھا ہو۔ یقیناً اس بندے کے لیے یہ دن انعام کا دن نہیں ہوگا۔ بہت سی روایات میں ملتا ہے کہ دشمنان اہل بیت سے اللہ کی ذات نے روزے رکھنے اور عیدیں منانے کی توفیق کو سلب کر دیا۔ جو شخص روزے نہیں رکھتے اور جو شخص عیدیں نہیں مناتے، بہت سی روایات اور میں نے خود پڑھی ہیں، اس لیے میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ بس ایک روایت عرض کر کے آپ کی زحمت تمام کرتا ہوں۔ مومنین کرام، راوی کہتا ہے کہ میں نے امام محمد تقی علیہ السلام سے پوچھا، میں نے امام علیہ السلام، بعض لوگ آج کے دن کو عید نہیں سمجھتے، عید الفطر کو عید نہیں سمجھتے۔ مومنین کرام، راوی کہتا ہے کہ امام محمد تقی سے پوچھا، روایت میں کہا گیا ہے، وہ کہتا ہے کہ میں نے مولا سے کہا کہ مولا روایت میں کہا گیا ہے کہ دشمنان اہل بیت کو اللہ روزے کی توفیق نہیں دیتا اور عید منانے کی توفیق اللہ نہیں دیتا، مولا اس کی وضاحت فرمائے۔ تو آپ نے فرمایا کہ یہ ایک فرشتہ ہے جس نے ایسے لوگوں کے حق میں بد دعا کی ہے، ایک فرشتہ ہے جس نے ایسے لوگوں کے حق میں بد دعا کی ہے کہ اللہ نے ان سے روزے کی اور عید کی توفیق ہو۔ اس نے کہا کہ مولا مجھے سمجھ نہیں آئی، مولا ذرا اس بات کی وضاحت فرمائے۔ تو یہ اگلا جملہ جو ہے یہ قابل توجہ ہے۔ تو امام نے اس جملے کی وضاحت میں فرمایا کہ جب لوگوں نے امام حسین کو قتل کیا، فرزند رسول کو جن لوگوں نے قتل کیا، تو اللہ نے فرشتے کو حکم دیا کہ وہ ندا دے۔ امام حسین کی شہادت کے بعد اللہ نے ایک فرشتے کو کہا کہ وہ ندا دے۔ اس نے ندا دی اور وہ ندا کیا تھی؟ اے ظالم! وہ فرشتہ ندا دے رہا امام کی شہادت کے بعد، اے ظالم اور اپنے نبی اور اپنے نبی کی عترت کو قتل کرنے والے، اپنے نبی اور اس کی عترت کی قاتل امت، اللہ نہ تمہیں روزے کی توفیق دے گا نہ عید الفطر کی توفیق دے گا۔ یہ اس فرشتے نے ندا بلند کی کہ اے نبی اور عترت نبی کے قاتل، اللہ نہ تمہیں روزوں کی توفیق دے گا اور نہ ہی اللہ تجھے عید الفطر کی توفیق دے گا۔ اس لیے مومنین کرام، یہ ماہ مبارک رمضان اور یہ عید خالصتاً مومنین کے لیے، یہ جو آپ عید منا رہے ہیں یہ ہر بندے کے لیے نہیں ہے، یہ عید خالصتاً مومنین کے لیے۔ مومنین کون ہوتے ہیں وہ آپ سب جانتے ہیں، وضاحت کی ضرورت نہیں ہے۔ آج کا دن مومنین کے لیے، یہ عید مومنین کے لیے جنہوں نے پچھلا پورا مہینہ اللہ کی عبادت میں گزارا، مومنین کے لیے، محبان اہل بیت کے لیے اور متقین کے لیے، ہدی للمتقین۔ مومنین کرام، یہ متقین کے لیے عید ہے۔ اس کے بعد یہ جو ماہ مبارک رمضان آپ نے گزارا، جب اس ماہ مبارک رمضان کی 13 ہوئی 40 ہجری 13 ماہ مبارک رمضان، جب مولا امیر مسجد کوفہ میں آئے تو 2 رکعت نماز ادا کی۔ 2 رکعت نماز ادا کرنے کے بعد اصحاب سامنے بیٹھے ہوئے تھے، ایک طرف امام حسن مجتبیٰ تھے، ایک طرف امام حسین علیہ السلام تھے۔ امام حسن کی طرف منہ کیا اور فرمایا، بیٹا حسن،
آج ماہ مبارک رمضان کی کتنی ہے؟ فرمایا بابا 13۔ اور پھر امام حسین علیہ السلام کی طرف منہ کیا اور فرمایا حسین کتنے دن باقی رہ گئے؟ فرمایا بابا 17 دن باقی رہ گئے۔ امام روئے، آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے اور اپنی داڑھی کو اپنے ہاتھ میں پکڑ کر امام نے ایک جملہ ارشاد فرمایا۔ امام نے فرمایا یہ مہینہ ہوگا ایک شقی القلب انسان میرے سر پہ ضرب لگائے اور وہ ضرب اتنی سخت ہوگی کہ میری داڑھی خون کے ساتھ خزا ہو جائے گی۔ مومنین کرام، ساتھ میں بیٹھے امام حسن مجتبی ہوئے، امام حسین ہوئے، سامنے بیٹھے ہوئے اصحاب ہوئے۔ امام علیہ السلام نے پھر ایک جملہ ارشاد فرمایا۔ امام نے فرمایا میں اس لیے نہیں رو رہا کہ کوفہ ہے، میں شہید ہو جاؤں گا، میری داڑھی خون کے ساتھ خضاب ہوگی، پردیس ہے، مولا کیوں رو رہے ہیں؟ امام نے جو جملہ ارشاد فرمایا، امام نے فرمایا رو اس لیے رہا ہوں، ایک تو پردیس ہے اور دوسری میری بیٹیاں کوفہ آ گئی۔ امام نے فرمایا ایک تو کوفہ ہے، رو اس لیے رہا ہوں پردیس میں میری بیٹیاں یتیم ہو جائیں گی۔ وہ شقی القلب میرے سر پہ ضرب لگائے گا۔ مومنین کرام، ضرب لگی امام کے سر پہ ضرب لگی، حسنین اٹھا کے گھر لے آئے۔ ایک روایت عرض کرنی ہے، میں نے خود اپنی آنکھوں سے نہیں پڑھی لیکن 2-3 علماء ایسے ہیں جن کی زبانی سنی ہے تو اس لیے جرأت کر رہا ہوں میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں۔ جب 19 کا دن گزر گیا، 20 کا دن گزر گیا، جب آخری وقت آیا امام علیہ السلام کا تو امام کے آخری سانس آ رہے تھے، کبھی آنکھیں کھلتی کبھی آنکھیں بند ہوتی، کبھی امام غش کھا جاتے کبھی امام اٹھتے۔ اچانک امام نے فرمایا حسن بیٹا میری زینب کہاں ہے؟ آخری وقت ہے، فرمایا حسن بیٹا میری زینب کہاں ہے؟ فرمایا بابا آپ کے پاس۔ فرمایا زینب کو کہو ذرا چل کے میرے سامنے آئے۔ جب بی بی چل کے سامنے آئی تو امام علیہ السلام نے فرمایا زینب بیٹا ذرا میرے نزدیک آؤ۔ جب بی بی نزدیک آئی تو فرمایا زینب بیٹا میرے 2 مشن باقی رہ گئے۔ فرمایا بابا کون سے؟ فرمایا ایک سجدہ باقی رہ گیا اور ایک خطبہ باقی رہ گیا۔ بی بی نے پوچھا بابا ان میں سے مشکل کون سا ہے اور آسان کون سا ہے؟ فرمایا میرا بیٹا سجدہ آسان ہے، خطبہ مشکل ہے۔ فرمایا بابا سجدہ بیٹوں کے ذمہ لگا دیں، خطبہ جانے میں زینب جانے، شام جانے بابا میں زینب جانے۔ مومنین اگلا جملہ ذمہ داری کے ساتھ آپ کی سماعتوں کی نظر کرنا چاہتا ہوں۔ علماء پڑھ رہے تھے، میں نے خود سنا کہ بولتے بولتے مولا علی خاموش ہو گئے، لب حرکت کر رہے تھے مگر آواز نہیں آ رہی تھی۔ بی بی نزدیک ہوئی، اپنے کان بابا کے لبوں کے ساتھ لگایا۔ مومنین کرام ایک جملہ سنا اور بی بی تھاڑے مار کے روئی۔ بی بی نے ساری زندگی نہ بتایا کہ وہ بابا نے کیا کہا تھا، وہ کب بتایا؟ بابا دنیا سے چلے گئے، حسن مجتبی دنیا سے چلے گئے، 28 رجب کو نانا کا شہر چھوڑ دیا، مکہ میں آئے احرام توڑ دیے، 2 محرم کو کربلا آئے، 11 محرم کو سب بھائی مرا کے مومنین کرام ہاتھوں میں رسیاں ڈال کے کوفہ کے بعد جب شام، جب یزید کا دربار آیا، بی بی نظرت یمیناً و یسارا، کبھی دائیں دیکھتی ہیں کبھی بائیں دیکھتی ہیں، روتی روتی بی بی زمین پہ بیٹھ گئی۔ امام سجاد نے پوچھا اماں کس کو تلاش کر رہی ہیں؟ فرمایا سجاد بیٹا 21 رمضان کی صبح ہو رہی تھی، میرے بابا کا آخری وقت تھا اور میرے بابا نے میرے کان میں جو بات کہی تھی وہ یہ بات تھی کہ زینب بیٹا جب یزید کے دربار میں پہنچ جاؤ، جب تم خطبہ دو گی میں علی کو یاد کرنا، میں نجف چھوڑ کے تیرا خطبہ سننے آؤں گا۔ نظرت یمیناً و یسارا، میں دائیں بائیں دیکھ رہی ہوں، یزید کا دربار آ گیا، میرا بابا نظر نہیں آ رہا،
مومنین کرام جیسے بیوی بیٹھی ہوئی تھی اچانک اپنی جگہ پہ کھڑی ہوگی اور فرمایا سجاد کوئی چادر کا ٹکڑا ہے تو مجھے دے دو. فرمایا اماں چادر کیوں مانگ رہی ہیں؟ فرمایا میرا بابا آ گیا. لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا